الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهلي فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه ولو أنه حين أدخل بصره فاستقبله رجل ففقع عينه ما غيرت عليه وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت حضرت ابو ذر سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے پردہ کھولا پھر گھر میں نظر ڈالی اس سے پہلے کہ اسے اجازت دی جائے، پھر گھر والوں کا ستر دیکھ لیا تو اس نے ایسی سزا کا کام کیا جو کرنا اسے درست نہ تھا، اور جب کہ اس نے نظر ڈالی تو کوئی سامنے آ گیا اور کسی نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو میں اسے شرم نہ دلاؤں گا، اور اگر کوئی شخص بے پردہ دروازے کھلے پر گزرے پھر دیکھ لے تو اس پر گناہ نہیں، خطا تو صرف گھر والوں پر ہے۔ ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس میں آداب ہیں کسی کے گھر میں داخل ہونے کے یا پاس سے گزرنے کے۔ مراد یہ کہ یعنی جو شخص کسی کے گھر کے دروازے کا لٹکا ہوا پردہ یا بند کواڑ بغیر صاحب خانہ کی اجازت کے کھولے۔ بعض گھروں میں گاؤں وغیرہ میں پردے لگے ہوتے ہیں، یا حویلی ہوتی ہے کمرے میں پردہ لگا ہوتا ہے، یا بعض کا کواڑ یا دروازہ جسے کہتے ہیں وہ بند ہوتا ہے، نوک کر کے اندر نہیں آیا، بغیر نوک کیے کھٹکھٹائے اندر آ گیا ہے تو صاحب خانہ نے اجازت بھی نہیں دی، ظاہری بات ہے خود ہی بغیر اجازت کے آ گیا ہے، نہ اجازت مانگی نہ اجازت ملنے کا انتظار کیا، اور پھر گھر میں جھانک لے، یعنی اس کی نظر پڑ لے نیتاً، جس سے گھر کی چھپی چیزیں یا چھپی عورتیں یا کسی مرد کا ستر دیکھ لے تو اس نے بدترین گناہ کیا، اس لیے کہ اس نے قرآن کریم یعنی اللہ تعالیٰ کا حق بھی تلف کیا اور حق العباد بھی برباد کیا، یعنی حقوق اللہ کی بھی مخالفت کی، خلاف کام کیا، اور حقوق العباد کے بھی خلاف کام کیا۔ پھر فرمایا کہ اگر گھر والے اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو پھوڑنے والا یعنی جس نے اس کی آنکھ پھوڑی ہے، آنکھ ضائع ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے کوئی سزا نہیں دوں گا، نہ میں اسے ملامت کروں گا، کیونکہ یہاں قصور اس جھانکنے والے کا ہے، اس نے شریعت کے خلاف کیوں کام کیا ہے۔ تو یہاں مراد صرف اس مسئلے کے
اہمیت کی پیش نظر ڈرانے کے لیے ہے۔ علماء خیر فرماتے ہیں کہ یہ عالی فرمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈرانے دھمکانے کے لیے، ورنہ اس آنکھ پھوڑنے والے سے آنکھ کا قصاص ضرور لیا جائے گا، تاکہ لوگ ایسے چھوٹے چھوٹے جن کو معمولی کام سمجھتے ہیں یہ بڑے کام ہیں نہ کریں۔ ڈرانے کے لیے کہا کہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہے تو گناہ ہی، لیکن صرف یہ ڈرانے کے لیے ہے، جیسا کہ اکثر علماء خیر نے یہی فرمایا ہے، اور جیسے رب تعالیٰ بھی فرماتا ہے العین بالعین، آنکھ تو آنکھ کے بدلے میں پھوڑی جا سکتی ہے، قرآن کریم ہے، نہ کہ تاک جھانک کے عوض۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نے خود ہی دروازہ کھولا ہوا ہے، اپنے پردے کا انتظام بھی نہیں کیا، جیسے اکثر آج کل عورتیں وغیرہ بھی نہیں کرتی، اور گھروں میں بھی کوئی انتظام نہیں ہے، خاص طور سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں دیور جیٹھ پھرتے رہتے ہیں یا کزنوں کا آنا جانا ہوتا ہے، ایسے مرد اور عورت جن سے نکاح درست ہے تو کھلے عام آتے جاتے ہیں، کبھی کچن میں گھس جاتے ہیں، کبھی جہاں مرضی گھس جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کچن میں عورتیں جو ہیں اکثر دوپٹہ نہیں لیتی، سر کھلا ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے، اور چونکہ گھر جو ہوتا ہے تو اب اس میں دیکھنے والے پر یہ جرم نہیں کہ وہ نگاہ نیچی رکھے۔ اچھا تو یہی ہے بچنے کا طریقہ کہ اپنی نگاہ شرم سے نیچی رکھے، نگاہ نیچی رکھنا بہتر ہے، لیکن اگر نگاہ پڑی گئی ہے تو اب اس پر گناہ نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے پردے کا خود انتظام کرے، اپنے گھر کا دروازہ بلا ضرورت نہ کھلا رکھے، ویسے بھی بلا ضرورت دروازہ گھر کا کھلا رکھنا گناہ ہے، اور پھر دروازہ کے آگے پیچھے پردہ کی دیوار نہ ہو، اس صورت میں بھی دروازہ کھلا رہنے سے گھر والوں کی بے پردگی ہوتی ہے، جس کا بہت خیال چاہیے، لوگ آج کل اس سے غافل ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جن کی وجہ سے لوگ گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے نا، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ لوگوں کو گناہ پر کیوں آمادہ کرتے ہیں۔ انسان ہے، شیطان جو ہے وہ انسان کے ذہن پر سوار ہو جاتا ہے، اس سے گناہ کرا بیٹھتا ہے، تو گناہ گار انسان ہوتا ہے، اس لیے خاص طور سے پردے کی جو ہے وہ احکامات ہیں، اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم لک الحمد وعلیک المشتقى وبک المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔